نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قائم ہے اور ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم نیب کے ادارے نے کیا اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے آئیں، کیونکہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ اور سب سے معاملات کو خراب کرنے والا ادارہ ہے۔ حکومت کا نظام مفلوج ہے، حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اختیارات استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ معیشت میں بدحالی کیوں ہے، جو حکومت فیصلے نہ کر سکے۔ جب افسر سب سے بہتر اس چیز کو جانے کہ ہم کوئی فیصلہ نہ کریں تو پھر ملک کے معاملات نہیں چلتے۔ آج افسر جب بھی کوئی فائل آتی ہے وہ بات تو شاید مذاق میں کرتا لیکن بات ہوتی سنجیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سمری میں میرے وکیل کی فیس بھی اس کے اندر لکھ دیں کہ جب مجھ پہ کیس بنے گا تو خواجہ نوید صاحب کو جو فیس دینی ہوگی وہ بھی اس کے اندر شامل ہو۔ یہ آج ملک کے معاملات ہیں۔ حالانکہ خواجہ نوید صاحب ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے، یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ ذکر کر دوں کہ ان کی مہربانی ہے۔ اور یہ ہمارا جو نیب کا تجربہ ہے یہ ابھی 23 سال میں محیط ہے۔ میں اور خواجہ صاحب 23 سال سے مختلف نیب کی عدالتوں میں ہم پیش ہوتے رہے ہیں، اور نیب کے جو چند پہلے کیس بنے تھے ان کے اندر بھی ہمارا ہی کیس تھا۔ تو ہمیں تو کوئی وہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی تھوڑی برداشت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر ان افسران کو، ان اس ملک کے صنعت کاروں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے، جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، آج وہ سال ہر سال ان نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں۔ اگر نیب کے پاس کچھ ہے تو کیس چلائیں اور معاملے کو ختم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، معاملے کو ختم کریں۔ جب ابھی یہ بات ہوتی ہے جی فلانے کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اس میں بھی کہتا ہوں کہ گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیس بنایا ہے، تفتیش مکمل ہے، چلان پیش کریں اور کیس کو چلائیں تاکہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں۔ ہم پہلے جو میرے اوپر نیب کا کیس تھا، میں اور خواجہ صاحب 9 سال عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کوئی اور نہیں آتا تھا۔ آج 4 سال ہو گئے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ملک کے معاملات پر ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو کسی کے ذات پر یا خاندان میں جو معاملات ہوتے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال کو جواب ان باتوں کا دینا پڑے گا۔ مجھے ان کا نام لیتے ہوئے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب تک اس آدمی کا احتساب نہیں ہوگا، جب نیب کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ جناب یہ نیب کا کریکٹر تبدیلی ہوا، وہی 1 سال پرانا کریکٹر ہے، یہ ابھی بھی چل رہا معاملہ اسی طرح؟ دیکھیں، کریکٹر کی بات نہیں ہے، ایک ادارہ جس کی بنیاد ہی خراب ہے، آپ وہاں فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کام غلطی کریں گے۔ خواجہ صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے۔ بالکل صحیح۔ عباسی صاحب جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ سے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا حصہ آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، معاملات آپ کے طے ہو گئے، کیا ایک ون لائنر بتا دیں، آپ مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں نون لیگ میں؟ آپ کے سوالات پچھلی دفعہ آپ نے کیے تھے۔ میں 35 سال سے نون لیگ کے ساتھ ہوں، یہ میری جماعت ہے اور یہاں سے میں گھر ہی جاؤں گا۔ میں نے کبھی سیاست میں نہ کسی عامر کو قبول کیا ہے نہ کسی اور کو قبول کیا ہے۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔ میرے کوئی معاملات مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، میری کوئی تحفظات نہیں ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا تھا، 31 سال تک بغیر عہدے کے تھا۔ مجھے 2019 میں اپوزیشن میں یہ ذمہ داری پارٹی نے سونپی، میں نے نبھائی ہے۔ لیکن جب پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آتی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کام کر سکے۔ تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ جو مشاورت، جو مدد، جو ذمہ داری وہ جماعت سونپے گی اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں۔
अच्छा शाहिद साहब, आप जब मीडिया से बात करते हैं आप एहसास दिलाते हैं मुल्की हालात का, तो क्या उनको एहसास नहीं होता जिन्होंने आपको मौका दिया कि अगर आप हुकूमत बना सकते हो तो बना लें, आपने हुकूमत बना ली, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते होगा? स्मगलिंग वैसे की वैसे डॉलर बाहर रोज की बुनियाद पे करोड़ों डॉलर बाहर जा रहे हैं, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल हो, हर चीज स्मगल हो जा रही है, वो क्यों नहीं रोकते? वो क्यों नहीं साथ? देखिए, ये किसी ने मौका देने वाली बात नहीं होती। अदम एतमाद हुआ, उसके बाद दो राय थी जमात के अंदर कि हुकूमत बनाएं या ना बनाएं। ये राय हावी हुई कि हुकूमत बने, हुकूमत बन गई है। मौका यहाँ कोई नहीं मिलता, ये अवाम का फैसला होता है, अवाम के हम नुमाइंदे हैं। जो मुल्क में हो रहा है, जो खराबियाँ हैं जिनका आपने चंद का जिक्र आपने किया है, ये खराबियाँ मौजूद हैं।